یقیناً روزوں کے اندر جو ناکامی رہی ہے، کمزوری رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بدلاؤ نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اور کرم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنے فضل سے عنایت کیا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے ذریعے سے صبح صادق سے لے کر شام تک ہمیں اور آپ کو اس قدر شدید گرمی میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ مصیبت اور تکلیف میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح ہو اور اس کو درست کرنے کی ہم فکر کریں۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر جو پیدا ہو۔ اگر ہمارے اندر نماز کے اندر کوتاہی تھی، رمضان مبارک کے اندر اس کی اصلاح کریں، اور زبان کے اندر کسی قسم کی خرابیاں تھی، ہم گالی دینے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے اور دوسروں کے اوپر تانا دینے والے، اس طرح کی جو خرابیاں ہمارے اندر تھی، تو اس مہینے کے اندر ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نظر کی کوتاہی ہے، بد نظری اگر ہمارے اندر تھی، اس مہینے کے اندر پوری طریقے سے ہماری اور آپ کی اصلاح ہو، اور غلط باتیں سننے کے جو ہم عادی تھے، اس مہینے کے اندر اس کی ہم اور آپ اصلاح کریں، اور دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں حسد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ چیز بھرا ہوا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزے کی حالت میں مانگ کے دل کو جو پاک کریں اور صاف کریں، اور غلط جگہوں پر ہماری اور آپ کی جانے کی جو عادت تھی، تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے اس کی اصلاح کر لیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کام کو چھوڑ دو، اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے دار ہیں، یہ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، جہاں پر یہ ساری خوشیاں ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عنایت کرتے ہیں۔ اسی جگہ پر افسوس اس بات کا ہے کہ شروع میں دیکھا گیا کہ تمام مسجدیں نمازیوں سے، مصلیوں سے آباد تھی۔ جیسے روزے ختم ہونے کے قریب آ رہے ہیں، دیکھو کہ نماز کے اندر مصلیوں کی بڑی جو کمی ہے۔ آج 27ویں شب ہے، تقریباً سارے ساتھی آ کر الحمدللہ جمع ہوں گے، لیکن اس کے بعد میں آپ دیکھو مسجد کے اندر بس وہی جو پرانے کھانسنے والے 4 بوڑھے تھے، بیمار تھے، معذور قسم کے تھے، جو 2-4 جو شوق رکھنے والے تھے، بس وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ آخر ایسا کیوں ہمارے اندر اس طریقے کی بدلاؤ اور تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ بھائیو، اگر یہ تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اعمال رمضان مبارک کے اندر انجام دیے تھے، یقیناً روزوں کے اندر جو ناکامی رہی ہے، کمزوری رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بدلاؤ نہیں آیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک انسان کے بدلنے کے لیے 3 ہفتہ کافی ہے۔ یعنی ایک چیز کا شوق ہے کسی کو، یا کوئی چیز دیکھنے کی، یا کسی جگہ پر جو پہنچنے کی، 3 ہفتے تک مسلسل اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اوپر اگر سوار کر لیا، تو یقیناً اس کے اندر ایک قسم کا چینجز ضرور آتا ہے، اور اس کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 1 ہفتہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 ہفتے مجھے اور آپ کو عنایت کیے۔ اس کے اندر ہمارے اور آپ میں بہت ساری چینجز، بہت ساری تبدیلیاں آنی چاہیے تھی۔ بھائیو، آج شب قدر کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں خاص طریقے سے بندے کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، اور ایک گھڑی کی عبادت اللہ کے نزدیک 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے جو برابر ہے۔ لہٰذا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال کر خوب روئیں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کو پیش کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ بس چند گنے چنے گھڑیاں میرے اور آپ کے سامنے باقی ہیں۔ اگر ان گھڑیوں کو ہم نے ضائع کر دیا، پھر دوبارہ زندگی کے اندر یہ مبارک وقت مجھے اور آپ کو ملتا ہے نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم اور آپ آج کے دن پکی نیت کر لیں، راتوں میں اٹھ کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک جو نیتیں ہم نے جو خیر کی ہے، اس پر جم کر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔